صاف کہیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں کہاں تھا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ صحیح بول دیجئے میں کہاں تھا میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، آپ مجھ سے بار بار مت پوچھیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بس بات ختم کر دیجئے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ برا بھی نہ مانے اور میں جھوٹا بھی نہیں ہوں، اور آپ ایسا بیچ کا راستہ نکالیں، ایسا بیچ کا راستہ، اور ایسے لوگوں نے بہت سے راستے نکالے تھے، آپ کو معلوم ہے چاروں بزرگوں میں سے ایک بزرگ، چاروں اماموں میں سے ایک امام ایسے بھی گزرے ہیں کہ ہم نام نہیں لیں گے، آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی اس کی بیوی بہت زیادہ ہانڈی چاٹتی تھی، ہانڈی چاٹتی تھی، گوشت پکنے کے بعد ایسے لے کے ہانڈی چاٹتی تھی ایسے، اس کو بڑا شوق تھا ہانڈی چاٹنے کا، اور شوہر کو یہ بہت برا لگتا تھا، شوہر نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی، ایک دن غصے میں کہہ دیا کہ اگر تو نے اب ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق۔ وہ عادت کہاں بدلتی کسی کی، 2-4 دن تک تو بیچاری نہیں چاٹی، 5-6 دن اس نے پھر چاٹ لی، بھول گئی۔ اب اس علاقے کے سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے ہانڈی چاٹ لی۔ کہا سب سے بڑے بزرگ سے پوچھ لیا جائے، وہاں سے ڈگری لے لی جائے، سرٹیفکیٹ لے لیا جائے، ان کے پاس پہنچے صاحب سب لوگ، یہ بھی پہنچا کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ میری بیوی مجھ سے جائے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ، سارے مولانا کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹی تم نے ہانڈی کیسے چاٹی؟ راستہ نکل رہا، کہا نہیں جیسے چاٹتے ویسی چاٹی، ایسے لے کے ہیں۔ فرمایا کہ طلاق ہوئی نہیں۔ کہا کیوں؟ سارے مولانا چڑھ بیٹھے، طلاق نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق۔ بزرگ محترم کہتے ہیں اس نے ہانڈی چاٹی کہاں ہے، اس نے تو انگلی چاٹی ہے۔ شوہر نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تو نے ہانڈی چاٹی تو طلاق، اس نے ہانڈی ایسے اٹھا کے چاٹی ہوتی تو طلاق ہوتی، اس نے ہانڈی نہیں چاٹی، اس نے ہانڈی سے شوربہ نکال کے انگلی چاٹی ہے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ واہ واہ کیا دماغ ہے، واہ کیا سمجھداری ہے یہ، اسی لیے بزرگ وہ لے گیا اپنی بیوی کو اٹھا کے۔ تو یہ دیکھیں، جبکہ اس کے دل کی نیت یہی تھی، وہ پہلے بھی ایسی ہی چاٹتی تھی، پہلے بھی انگلی چاٹتی تھی، پہلے بھی وہ ہانڈی نہیں چاٹتی تھی، اور اس کو یہی چیز بری لگتی تھی، اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا اگر آئندہ تو نے ایسا کیا تو تجھ پر 3 طلاق۔ لیکن راستہ نکال دیا گیا، راستہ نکال دیا گیا۔ یہ سچ تو ہو سکتا ہے لیکن درست نہیں۔ قرآن کریم نے تقوی کی بنیاد بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانو والو اللہ سے ڈرو، اور ڈر کی بنیادی چیز کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، جب بھی کسی سے بات کرو تو درست بات کرو، صاف ستھری بات کرو، بے لاگ بات کرو، اس بات میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے، اس بات میں ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے، جو بات کرو وہ بالکل درست بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، سیدھی سیدھی۔ ہاں یہ ہے تقوی کی بنیاد، اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ ایسے بے شمار واقعات ہماری زندگی، صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا۔ بزرگی، اکرام اور اس کو عزت اسی کو سب سے زیادہ ملے گی جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا۔ میرے بھائیو، ابو بکر صدیق اللہ سے ڈرا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کے ڈر کا حال تو یہ تھا، بخاری پڑھیے، اپنی بیوی عائشہ کی ران پر، اس پہ گود، اس پہ پیر کے، یہ ران بولتے ران، اس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں امی عائشہ کی گود میں، اور اچانک آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، اپنی خادمہ کو، کام کرنے والی کو آواز دی، وہ گھر کے باہر ہے، سن لیا لیکن نہیں آئی، دوبارہ آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی، تیسری بار آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی۔
کہا عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی؟ حضرت عائشہ نے جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہ تو گھر کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس ہے اور ایسے ایسے کر رہی ہے اس کو. ہوتا نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیلتے ہیں، تو یہ تو بڑی تھی، بچے سے کھیل رہی ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول نے 3 آوازیں دی، کیا تو نے نہیں سنی؟ کہا سنا. پھر کیوں نہیں آئی؟ بچے سے کھیل رہے تھے، بکری کے بچے سے کھیل رہے تھے. کہا اللہ کے نبی، میرے سرتاج، میرے شوہر، اس نے آپ کی 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، آئیے اس کو سزا دیجئے، اس کو ماریے. اللہ کے رسول غصے میں آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی باہر نکلے اور اس لونڈی سے، خادمہ سے کہا سن، میں نے تجھے پہلی آواز دی، تو نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ اس نے کہا جی سنا تھا. اس زمانے کی نوکرانیاں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی. سزا منظور ہے لیکن جھوٹ قبول منظور نہیں ہے. ہاں سنی. دوسری آواز دی، کہا وہ بھی سنی. میں نے تیسری بار تجھے آواز دی، کہا اللہ کے نبی میں نے وہ بھی سنا تھا، پھر تو کیوں نہیں آئی؟ میں نے سوچا کہ آپ کوئی بڑا کام کروائیں گے، میں تھکی ہوئی تھی اس لیے میں برا گئی، میں سستی کر گئی اور اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئیں. ایسا لگنے لگا جیسے انار کا رس کسی نے آنکھوں میں ڈال دیا ہو، اتنا غصے میں. آپ نے غصے میں مسواک اٹھائی، یہ کان میں آپ کے مسواک لگی ہوئی تھی. بخاری شریف کے الفاظ، مسواک آپ مسواک کان میں لگا لیتے تھے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک کی، پھر کان میں لگائی، نماز پڑھنا شروع. جیسی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کی وضو بنایا اور اندر چلے گئے. تو مسواک کان میں لگائے رہتے تھے. وہ مسواک جو اللہ کے نبی کے کان میں لگی ہوئی تھی، اتنی بڑی ہوگی کتنی، مسواک دانتوں میں کرنے والی، اور اس کو اٹھا کر ماریں گے تو کتنی زور سے لگے گی. ہم اور آپ اندازہ لگائیں، کوئی کوڑا نہیں تھا، کوئی درہ نہیں تھا. آپ نے وہ مسواک نکالی اور نکالنے کے بعد تان لیا اس کے اوپر. مارنا چاہتے ہیں اس کو کہ 3 مرتبہ تو نے میری آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی. آپ نے وہ مسواک اٹھائی، ایسے کر کے اس کے قریب لے گئے اور اس کی پیٹھ تک لائے. 1-2 انچ جب پیٹھ رہ گئی، 1-2 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو آپ نے مسواک روک لی اور مسواک کان میں لگائی اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے آپ پھر اپنے حجرے میں چلے آئے. اماں عائشہ کہنے لگی آئے میرے سرتاج، اس نے آپ کی آواز 3 بار سنی اور پھر بھی نہیں آئی. پھر آپ نے غصے میں مسواک بھی نکالی. میں نے سوچا 5-6-10 مسواک آپ اس کو ماریں گے، لیکن آپ نے ایک بھی نہیں ماری. مسواک اٹھائی اور آپ نے اس کو تان لیا، اس کی پیٹھ کے قریب تک لے گئے لیکن روک لیا، آپ نے مارا نہیں. ایسا کیوں؟ بلکہ خود رونے لگے. فرمایا عائشہ عائشہ، میں نے غصے میں مسواک اٹھا لی، میں نے اٹھا کر اس کو مارنا چاہا. جیسے ہی میں مارتے ہوئے کھینچتے ہوئے اس کو اس کی پیٹھ تک لے جانے لگا، میرے ذہن میں یہ سوال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو غلطی کی ہے تجھے نہیں معلوم اس غلطی کی سزا کتنی ہے؟ یہ تیرا مسواک مارنا اور مسواک سے اس کی پیٹھ پر اتنی زور سے لگ جانا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری دی ہوئی سزا اس کے جرم سے، اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے. اس نے جو غلطی کی ہے اس کی غلطی سے زیادہ میری مار، اس کی تکلیف اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اور پھر قیامت کے دن کہیں وہ میرے اوپر مقدمہ نہ ٹھوک دے، اللہ کی عدالت میں میرے سام مجھے پیش نہ کر دے کہ میں نے اتنی بڑی تو غلطی نہیں کی تھی جتنی تیز اور سخت انہوں نے مجھے مسواک ماری، مجھے بدلہ چاہیے. جیسے ہی قیامت کے دن سوال و جواب کا احساس میرے دل میں آیا، میں نے مسواک روک لی. عائشہ، میں زندگی بھر لوگوں کو معاف کرتا آیا، پھر میں اپنی خادمہ اور لونڈی کو کیسے معاف نہ کروں؟ میں نے تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، تو پھر میں اس خادمہ کو کیسے معاف نہ کروں؟ مجھے اس احساس نے کہ میری دی ہوئی سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے روک لیا. یہ تقویٰ تھا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری. احساس کیا آ گیا کہ کہیں
اس کی غلطی سے بڑھ کر میری سزا، میری دی ہوئی سزا نہ ہو جائے اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لے لیا جائے۔ روک لیا، اپنے آپ کو احساس پیدا کر کے روک لینے کا نام تقوی ہے۔ یہ نبی اکرم کا تقوی تھا۔ ادھر آئیے ابو بکر صدیق کا تقوی دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق کا تقوی دیکھیے۔ ان کا بھی ایک غلام تھا، بھائی میں نے خریدا ہے کسی کو، وہ میرا غلام ہے، ہم اس سے کام کروا سکتے ہیں، محنت مزدوری کروا سکتے ہیں، اور محنت مزدوری کرا کر جو وہ کما کر لائے گا اس کی کمائی ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ میرا غلام ہے، ہم نے خریدا ہے، جائز ہے شریعت کے اندر۔ ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ، روزانہ وہ کچھ کما کر لاتا تھا، ابو بکر صدیق کو کھلا دیتا تھا۔ ایک دن گیا اور جلدی آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج بہت جلدی آ گئے ہو؟ کہا ہاں کچھ کھجور ہے میرے پاس۔ ارے لاؤ یار، جلدی لاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آج بہت تیز بھوک ہے، کچھ ملا ہی نہیں کھانے کو۔ اس نے کھجور رکھ دیے اور ابو بکر صدیق نے ایک کھجور اٹھایا اور کھایا، واللہ ایک، اللہ کی قسم ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا۔ غلام کہنے لگا ابو بکر سے، امیر المومنین